السلام علیکم حسن صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برادرم۔ حسن صاحب یہ بتائیے کہ غامدی صاحب کے بیانیہ میں وہ کیا امتیاز ہے جو ان کی آواز کو منفرد حیثیت دیتا ہے؟ سب سے پہلے تو میرے دوست آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس طالب علم کو مدعو کیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو غامدی صاحب کو عام طور پہ دنیا نے بہت ہی غلط انداز میں سمجھا ہے، اور اس کا دوش ہم دنیا کو نہیں دیتے، شاید خود ہمارے پریزنٹیشن یا ہمارے فکر کے دنیا کے سامنے آنے کے مراحل میں کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ خدشات لوگوں کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ غامدی صاحب کی جو سب سے امتیازی جہت ہے، جو عام طور پہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سر تسر اپنی روایت، اپنے ماضی کے علم، اپنی تراث، اپنی مذہبی شناخت، اپنی تہذیبی شناخت اور امت کے اندر جس طریقے سے دین اور مذہب کو سمجھنے کی ایک فکر ڈیولپ ہوئی ہے، اس کے شانہ بشانہ اور اس کے اندر کھڑے ہوئے آدمی ہیں۔ عام طور پہ لوگ غامدی صاحب کے مختلف آراء سے واقف ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو یا کچھ عرصہ پہلے تک الیکٹرانک میڈیا کے تھرو۔ ان کے اندر جو جو چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں وہ مختلف اجتہادی اور نئے اطلاقی معاملات میں ان کی آراء ہیں۔ یہ کہنے میں کوئی تعمل یا تردد نہیں ہونا چاہیے ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں مذہبی علم کی جو روایت ہے، وہ چیزوں کو جس زاویہ نظر سے دیکھتی ہے اور اس کا جو ایک عملی نتیجہ مرتب ہوتا ہے، غامدی صاحب نتائج کے اعتبار سے ان سے بے تحاشا مقامات پر مختلف کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی جب ان کو اس زاویے سے سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ تاثر ابھرتا ہے کہ جیسے معاشرے کی افادیت، جدید مذہبی ذہن کے اضطرابات اور دنیا بھر میں مغربی تہذیب، فکر اور فلسفے نے جو ایک تغیر بپا کیا ہے، شاید غامدی صاحب اسی سے متاثر اور اسی کو ایڈجسٹ کرنے کی راہ میں گامزن ہیں۔ یہ ایک تاثر ہے جو عام لوگوں کے دل میں اٹھتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے جو مذہبی علماء ہیں انہیں بھی غامدی صاحب کے افکار و نظریات کا تعارف اسی زاویہ نظر سے ہوا۔ اسی لیے اگر آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں، تو آپ پہ یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غامدی صاحب لوگوں کو یا سماج کو یا معاشرے کو یا خارج کو مذہب کے رنگ میں ڈھالنے کی یا مذہب کو ان کے لحاظ سے موافق بنانے کی کوئی توفیق یا تطبیق پیدا کرتے۔ یہ وہ پہلی جہت ہے کہ جس سے لوگ بالعموم واقف ہوتے ہیں۔ دوسری جہت ایک یہ ہے کہ جس کے مذہبی علماء عام طور پہ ناقد ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی نظام فکر نہیں ہے، یہ الٹپ گفتگو کرتے ہیں، ان کے ہاں کوئی اصول سے اطلاق میں استدلال کے مراحل، کسی ایک اجتہادی مسئلے میں رائے اختیار کرنے کا کوئی زاویہ نظر، کوئی کنکریٹ نظام فکر یا اپسٹمالوجی یا بنیاد نہیں رکھتا۔ تو وہ لوگ جو سنجیدہ علم کے طالبان ہیں، علوم دینیہ کے طلباء ہیں یا مذہبی ریسرچ کا کام کرتے ہیں، وہ بھی اس سے مکمل طور پہ ناواقف رہے کہ غامدی صاحب جب کوئی گفتگو کرتے ہیں یا کسی مسئلے میں اپنی کوئی رائے دیتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت ہی محکم، منظم اور کوہیرنٹ نظام فکر ہے۔ یہ دو جہتیں ہیں جن سے عام طور پر ایک آدمی غامدی صاحب کے پورے نقطہ نظر، ان کے بیانیے کے بارے میں ایک تاثر قائم کرتا ہے۔ میں اس کو کہیں خارج میں کھڑے ہو کے نہیں دیکھتا، خود میرا اپنا سفر یہی ہے۔ ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے جب ہم ان سے متعارف ہوئے تو ابتدائی یہی دو تاثرات تھے۔ ایک شخص جو ہے وہ جدید مغربی تمدن اور اس کے نتیجے میں جو ایک تہذیبی غلبہ پیدا ہوا ہے، اس میں محروم مذہبی شناخت کو اسی سماج کے رنگ میں ڈھال کے قابل قبول بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ وہ کوشش کر رہا ہے اس استدلال کے اندر اس کے زور بیان تو ہے، اس کی قوت تخیل تو ہے، اس کے ہاں کسی چیز کو پریزنٹ کرنے کا منطقی صغرا کبرا تو ہے، لیکن جس طریقے سے مذہبی مقدمات ہمارے ہاں تشکیل پاتے ہیں، اس میں ماخذ کی بحث ہوتی ہے، سورسز کی بحث ہوتی ہے،
پھر اس کے بعد کیسے علت کو ڈھونڈا جاتا ہے، اس کے اوپر قیاس کا پورا عمل ہوتا ہے. ایک بڑی زندہ، بڑی جاویدہ، بڑی روشن، بڑی تابندہ و درخشاں ہمارا علمی روایت ہے، جس میں مذہبی معاملات میں اپروچ کرنے کے کچھ سیٹ پیٹرنز ہیں. تو ان سے بھی مجھے یہ ہٹے ہوئے نظر آتے تھے. یہی تاثر ہے، میں جب بھی باہر نکلتا ہوں، ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو بظاہر ابتدائی طور پہ غامدی صاحب سے متعارف ہوتے ہیں، یہی دو باتیں وہ بیان کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سنجیدگی سے آگے بڑھ کے ان دونوں تاثرات کو ڈائسیکٹ کریں، اور تاثرات کو ڈائسیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے ذہن کو خالی کر کے، اپنے خارجی تعصبات سے پاک ہو کر کرٹیکلی جائزہ لے کسی شخص کے نیریٹو کا، اس کے نقطہ نظر کا، تو آپ پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. چنانچہ ہم نے بھی یہی سفر کیا، اور میں یہی دعوت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو غامدی صاحب کا اصل نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، تحمل کے ساتھ، دقت نظر کے ساتھ ان چیزوں پر غور و فکر کریں، تو ان پر یہ واضح ہوگا کہ یہ دونوں تاثرات سرتسر غلط ہیں. نہ صرف یہ کہ غلط ہیں، بلکہ غامدی صاحب کا بیانیہ جب سمجھ میں آ جائے گا تو یہ دونوں کے دونوں نقطہ نظر ایک گمراہی کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے. یعنی جن چیزوں کو ہم غامدی صاحب کی شناخت یا تعارف قرار دیتے ہیں، جب ہم خود غامدی صاحب کے نظام فکر کا مطالعہ کر لیں گے تو ہم پر یہ بات دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جائے گی کہ ان کا تو ان سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے پورے کے پورے نقاط نظر ہیں، ایسے کہ پورے کے پورے مکاتب فکر ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کی ترویج کرتے ہیں. لیکن کم از کم غامدی صاحب کا نقطہ نظر یا ان کا استدلال کا طریقہ ان سے سر تسر مختلف ہے. ان کا استدلال کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے استدلال کے طریقے پہ اگر آپ غور کریں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی شخص اٹھ رہا ہے اور دین پر ابتدائی غور و فکر اور دین کے مصادر اور دین کے مراجع اور دین کے اندر جو کچھ کرنا ہے اس کا آغاز کر رہا ہے، بلکہ ایک صاحب علم اپنی ماضی کی روایت کے کندھوں پر کھڑا ہو کر اور اس کو اپنا سرمایہ افتخار بنا کر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس علمی روایت کی بنیاد رکھی ہے، یہ دعویٰ انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا کہ ان کے اطلاقی معاملات میں، ان کی اجتہادی آراء میں، ان کے غور و فکر کے نتائج پہ دوبارہ سے غور نہیں ہو سکتا. تو قرآن اور سنت یہی دو بنیادی مصدر و ماخذ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ملے ہیں. چنانچہ دین کا تنہا ماخذ روئے زمین پر وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا یہ پیغمبر ہے. اس معاملے میں کہ اللہ کا پیغمبر خدا کی ہدایت لے کر آتا ہے، پوری امت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہم اسی الہی روایت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جس کے ماننے والوں کو دنیا میں مسلمان کہا جاتا ہے. اس کے بعد آگے بڑھ کے وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پیغمبر ہے، یہی حجت ہے، یہی دین کا واحد اور تنہا ماخذ ہے. اس نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ قرآن و سنت کی صورت میں دیا ہے. اب قرآن و سنت جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ تو کانکریٹ شکل میں موجود ہیں، ان کو جاننے کے بڑے محکم علمی ذرائع بھی ہیں. قرآن ایک زبان میں ہے، زبان میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے کا ایک دنیا بھر کا عالمگیر آفاقی طریقہ کار ہے. سنت عملی تواتر میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر انسانوں کو اس تردد میں ڈالتے نہیں ہیں کہ انہوں نے کہیں جا کے اس کو دریافت کرنا ہے. انسانوں کا جم غفیر علم العامہ ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ جیل انل اس کو منتقل کر رہے ہیں، تواتر سے وہ ہم تک پہنچتی ہے. یہ دین کا کانکریٹ اور قطعی ذریعہ ہے جس سے ہمیں دین ملتا ہے. لیکن اس کے بعد جن لوگوں نے اس دین کو بیان کیا، اس دین کی اپنے عہد سے ریلیونس کو ثابت کیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو علم الخاصہ اخبار احاد آتی ہیں ان کی تطبیق اور توفیق پیدا کر کے اس دین کے ساتھ ایک مطابقت پیدا کی. اسی طریقے سے جدید عصر کے معاملات کو اجتہاداً دین کی روشنی میں اور شریعت کے مزاج کی روشنی میں ڈھالا. اسی طریقے سے جو شریعت کے احکامات تھے جن کے اندر علت کو دریافت کر کے مماثل صورتحال پر اس کا اطلاق کیا. تو یہ سارا کا سارا کام اللہ یا اللہ کے پیغمبر نے اس کے بعد نہیں کیا بلکہ انسانوں نے کیا. اور جن انسانوں نے کیا ان کی عبقریت، ان کا نابغہ روزگار ہونا، ان کے للہیت، ان کے تقوی، ان کے اخلاص، ان کے خضوع، ان کے تذلل میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ان کے علم میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ حق ہر انسان کو پہنچتا ہے کہ وہ بربنائے استدلال اور بربنائے دلیل آگے بڑھ کر
یہ بتائے کہ اگر آپ اس کو دین قرار دے رہے ہیں اور اس کی بنیاد قرآن مجید یا سنت متواترہ پہ رکھ رہے ہیں تو اس استدلال کے اندر یہ اسقام ہے، یہ خامی ہے، یہ کمزوری ہے، اور اس کے متبادل میں ایک دوسرا استدلال پیش کرتا ہوں۔ تو غامدی صاحب کی پوری فکر کا اگر آپ جائزہ لیں، وہ کہیں پر بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کہ جی دین پر غور و فکر کا میں نے آغاز کیا ہے، یا پھر ماضی کی جو علمی روایت ہے ان سب کو آپ بحیرہ عرب میں سمندر برد کر دیں اور ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اس علمی روایت کا احترام کرتے ہوئے، جیسے ایک سائنس کا ٹیچر آگے بڑھ کے اپنے ماضی کی ایجادات کا احترام کرتے ہوئے، اپنے سائنسدانوں کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، بالکل اسی طرح غامدی صاحب بھی آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا کہ زندہ علم کی روایت کو بیدار کیا جائے، اور ان تصورات کو جو دین نہیں ہے، اصلاً انسانی فہم پر مبنی ہیں، ان کو ریویو، ان کو ریوزٹ، ان کو ری لرن، ان کو ری تھنک کرنے کی ایک روایت کا آغاز کرنا چاہیے ہے۔ اور یہ روایت بھی خود غامدی صاحب کی وضع کردہ نہیں ہے، یہ روایت بھی ہمارے ماضی کی امت میں علم کی ایک ٹریڈیشن کے طور پہ جاری ہے۔ ہمارے ہاں جو بہت بڑا مسئلہ ہوا وہ یہ کہ ہم اپنے ٹریڈیشن سے بھی دور ہو چکے ہیں، ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ وہ معاملات کو کیسے دیکھتے تھے، چنانچہ اب ہر بات پہ کہہ دیا جاتا ہے جی اس پہ تو اجماع ہے، اس پہ تو تمام علماء کی یہ رائے ہے۔ اگرچہ آپ پیچھے جائیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ لوگ غور کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، یا اگر اختلاف نہ ہوتے اور دین ایک ہی تھا تو یہ 4 مکاتب فکر کیوں وجود میں آتے، اور اگر 4 بن گئے تھے اور وہی اللہ کی آخری حجت تھے تو پھر اس کے بعد ان کے شاگرد ان سے اختلاف کیوں کرتے، ان کے شاگردوں کے شاگرد ان سے اختلاف کیوں کرتے؟ آپ کو یہ بات جان کے تعجب ہوگی کہ فقہ حنفی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور یہ محققین جن لوگوں نے اس علم پر کام کیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ موجودہ فقہ حنفی کی صورت میں جو ہمارے سامنے ہے، اس میں کم از کم 70-75% مفتہ بھی اقوال، وہ آراء کے جن پر عملی فتویٰ دیا جاتا ہے، خود امام صاحب کی رائے کے خلاف ہے۔ امام حنیفہ، امام اعظم، سراج الائمہ، ان کی آراء کے برخلاف ہے۔ کہیں پر صاحبین، کہیں پر شیخین، کہیں 2 مل کے فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، کہیں ایک شاگرد اپنے استاد سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے۔ پوری کی پوری روایت آگے جنم پائی اصحاب ترجیح کی، جو خود اپنے ائمہ کے اقوال میں ترجیح پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ کام بھی کوئی نیا نہیں ہے، ری لرن، ری تھنک کرنے کا کام۔ تو غامدی صاحب کی جو سب سے پہلی جہت ہے وہ جہت یہ ہے کہ ماضی کے علم کی روایت کے اندر کھڑے ہو کر مذہبی علم پر غور و فکر کی ایک روایت کا، جس کو آپ کہتے ہیں آغاز کرنا، اس پہلو سے آغاز کرنا کہ بہت لمبے عرصے سے وہ مفقود ہو گئی ہے۔ تفقہ فی الدین، دین کے اندر غور و فکر، اپنے اثر کے ساتھ اس کی معنویت کو تلاش کرنا، اسی طریقے سے خود دینی احکامات کی معنویت کو تلاش کرنا، یہ سب کچھ مفقود ہو گیا، بہت لمبے عرصے سے مفقود ہوا تھا۔ تو اس کو آگے بڑھ کے انہوں نے ایکسپلور کیا، ڈسکور کیا اور دعوت دی کہ چاہے وہ فقہ ہو، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ تصوف ہو، چاہے وہ کلام ہو، کوئی بھی روایت ہو، اس کو بہر کیف قرآن و سنت کے محکم اور قطعی ذرائع کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ اسے قبول کریں گے تو ہم اسے اپنائیں گے، اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو ہم اسے نہیں اپنائیں گے۔ تو اس پہلو سے غامدی صاحب سر تسر ایک روایت پسند آدمی ہیں، ایک روایتی آدمی ہیں، جو اسی ٹریڈیشن کے اندر کھڑے ہو کر دین پر غور و فکر کا ایک مرحلہ طے کر رہے ہیں۔ یہ ایک جہت ہے۔ دوسری جہت یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے اس کام کا آغاز کیا، اس کام کو اب ریکنسٹرکشن کا نام دیں، ری لرننگ کا نام دیں، ری تھنکنگ کا نام دیں، اثر نو مذہبی مقدمات کی توضیح کا نام دیں، کوئی بھی نام دے دیں، اس کام کا جب آغاز کیا تو آغاز کرنے کے بعد کیا یہ کوئی ہوچ پوچ استدلال کا کام ہے کہ ایک جگہ پر عقل کو استعمال کر لیا، ایک جگہ پہ تاریخ کو استعمال کر لیا، ایک جگہ پہ روایت کو استعمال کر لیا، ایک جگہ پہ قرآن کو بربناء استدلال آپ نے مان لیا کہ وہی میزان فرقان حکم ہے، دوسری جگہ پہ عقل کو یہ درجہ دے دیا؟ کیا یہ کام کیا کہ دنیا کے مختلف معاملات میں، حوادث میں، مذہبی مقدمات کی توجیہ کے لیے بس آپ الٹپ کود پڑتے ہیں اور جو نقطہ جہاں سے ملتا ہے اس کے اندر ایک زور بیان کر کے دنیا میں پیش کر دیتے ہیں؟ تو یہ تاثر بھی سر تسر غلط ہے،
بے بنیاد ہے۔ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو غامدی صاحب نے سب سے پہلے جو کام کیا، ان کی کتابیں آپ کو یہ بات بتاتی ہیں کہ ایک محکم نظام فکر، چیزوں پر غور کرنے کے اصول، چیزوں کو اپروچ کرنے کا ایک زاویہ نظر ڈیولپ کیا۔ وہ زاویہ نظر کہیں دینی بنیاد رکھتا ہے، وہ زاویہ نظر کہیں علم اور عقل کے مسلمات پر مبنی ہے۔ ان کو منظم کر کے ان ٹولز کے ساتھ انہوں نے جا کر اس کام کا آغاز کیا ہے۔ لہٰذا اب جب کبھی بھی کسی مسئلے میں کسی صاحب علم نے ان سے اختلاف کرنا ہے تو اس کو آگے بڑھ کے پہلے ان ٹولز کو چیلنج کرنا پڑے گا، ان اصولوں کو چیلنج کرنا پڑے گا، وہ چاہے مبادی تدبر قرآن کے عنوان سے میزان میں بیان ہوئے قرآن کو اپروچ کرنے کے اصول ہوں، وہ مبادی تدبر سنت کے عنوان سے سنت کی تعین کے اصول ہوں، وہ مبادی تدبر حدیث کے عنوان سے حدیث پر غور و فکر اور اس کی تنقیح کے اصول ہوں۔ تو جو بھی اطلاقی رائے آپ کے سامنے آتی ہے وہ ایک بڑے ہی محکم اور بڑے جاں گسل اور بڑی علمی ریاضت اور بڑے ایک فکری اعتکاف کے بعد وجود پذیر ہوتی ہے۔ ابھی اگر آپ غور کریں، ہم نے ایک رائے پر غامدی صاحب سے گفتگو کرنے کا آغاز کیا۔ انسانی سینے میں سور کے دل کی پیوندکاری کے بارے میں ایک نیا تجربہ سامنے آیا تو مختلف علماء نے اس پہ رائے دی اور ایک سانس میں رائے دی کہ بھائی استرار کی حالت میں جائز ہے، باقی حرام ہے اس لیے کہ نجس العین ہے۔ غامدی صاحب نے ان سے اختلاف کیا، اور آپ یہ دیکھیے یہ اختلاف بظاہر بہت ہی رجت پسندی کا اختلاف ہے، یہ اختلاف بظاہر بڑا آرتھوڈاکس اختلاف ہے۔ یعنی عام طور پہ اس طرح کے اختلافات علماء کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جائز نہیں ہے، اس چیز کو آپ، یہاں پر تو تاثری ہوتا ہے نا کہ رخصت ہی کا پہلو ہے، آسانی ہی کا پہلو ہے اور دین کو آسان کر کے بیان کر دیا ہے۔ تو غامدی صاحب نے وہاں بتایا کہ میں اس چیز کو جائز نہیں سمجھتا، اور صرف استرار کے اصول پہ یہ جائز ہے، لیکن میں اپنے لیے اس کے باوجود اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ تو اب یہ ایک رائے ان کی سامنے آئی، تو ہم نے 8 نشستوں میں ان کی اس رائے کے پیچھے جو ذہنی اور فکری سفر ہے اس کو جاننے کا آغاز کیا، اور معلوم یہ ہوا کہ وہ چاہے رخصت ہو، استثناء ہو یا توسیع ہو، وہ سب کا سب ایک منظم نظام فکر کے تحت ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک صاحب اٹھے ہیں اور ان کے دل نے کوئی سی خواہش کا اظہار کیا ہے اور طبیعت کے میلان اس طرف ہوا ہے تو اس کا انہوں نے اظہار کر دیا۔ تو خلاصہ آپ کے سوال کے جواب کا یہ ہے کہ غامدی صاحب کے پورا نظام فکر 2 ہی جہات رکھتا ہے۔ پہلی جہت اس کی یہ ہے کہ جو کچھ ماضی کا علم ہمارے پاس موجود ہے اس کے کندھوں پر کھڑے ہو کر اسی علمی روایت کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اور وہ معاملات کے جس میں انسانوں نے غور و فکر کیا ہے اس کو ہمیشہ قرآن و سنت کی کسوٹی پہ پرکھتے رہنا ہے، اور یہ معاملہ خود غامدی صاحب پر بھی نہیں رکنا چاہیے۔ لوگ آگے بڑھیں اور خود انہی کے ان بنیادی اصولوں کے اوپر ان کی فکر پہ تنقید کریں تو وہ ان کے محسن کہلائیں گے۔